نمرا اس دن کافی لیٹ ہو گئی تھی کہ اس کا شوہر ڈاکٹر اجمل خود اسے لینے آ گیا۔ گھر پہنچتے ہی بچیوں نے اسے گھیر لیا۔ نمرا ایک کپ چائے بنوا دو، آج کھانا کھانے کو جی نہیں چاہ رہا، اجمل نے آواز لگائی۔ میں کھانا لگوا دیتی ہوں، دوپہر میں لنچ بھی ٹھیک سے نہیں کیا ہوگا، نمرا کمرے میں آتے ہی بولی۔ کھانے کا بالکل جی نہیں چاہ رہا، سینڈوچ ہیں تو وہ لے آؤ، میرا گزارا ہو جائے گا۔ نمرا کے کہنے سے پہلے ہی اس کی ملازمہ نے چائے کے لیے دیچکی چولہے پر چڑھا دی تھی۔ نمرا نے سینڈوچ اور کباب گرم کرنے کے لیے اوون میں رکھ لیے۔ بچیاں ہوم ورک کر رہی تھی، اجمل ٹی وی دیکھنے لگا۔ نمرا کچن میں راشن کی صورتحال دیکھ رہی تھی۔ وہ اجمل سے کوئی بات کرنے ٹی وی لانچ آئی تو دیکھا وہ صوفے پر لیٹا ہوا تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ قریب گئی اور اس کی پیشانی کو چھوا تو وہ بخار سے جل رہا تھا۔ یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، اچانک ہی بخار چڑھ گیا، جسم بھی بہت درد کر رہا ہے۔ تم مجھے کوئی پین کلر لا دو، اجمل نے نکاہت بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں سے اٹھو، کمرے میں چل کر لیٹو، اس نے اجمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ 2 گھنٹے تک وہ مسلسل اس کو چیک کرتی رہی۔ جب پین کلر سے اس کا بخار کم نہیں ہوا تو اس نے خاور کو فون کیا۔ وہ اجمل کا بچپن کا دوست اور ہمسایہ اور جنرل فزیشین تھا۔ وہ گھر میں ہی تھا، فوراً چلا آیا۔ اس نے اجمل کا معائنہ کر کے یورین اور خون کی سیمپل لیے اور ٹیسٹ کروانے چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد اس کا فون آ گیا۔ بھابھی، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اجمل کے پلیٹلیٹس بہت کم ہو گئے ہیں، اسے ہسپتال میں داخل کرانا پڑے گا۔ میں ایمبولینس لے کر آ رہا ہوں۔ یہ سن کر نمرا پریشان ہو گئی۔ ایک دم سے پلیٹلیٹس کیسے کم ہو سکتے ہیں؟ وہ ممکنہ وجوہات پر غور کرنے لگی۔ 1.5 گھنٹے بعد 3 گاڑیاں اس کے دروازے پر آ کر رکیں اور حفاظتی لباس پہنے 4 افراد گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہے تھے سپرے کرتے جا رہے تھے۔ نمرا یہ کارروائی دیکھ کر ڈر گئی۔ ان میں سے ایک نے اجمل کے بارے میں پوچھا تو اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لوگ اندر گئے۔ وہاں سپرے کرنے کے بعد اجمل کے کپڑے اتروا کر نیلے رنگ کا گاؤن پہننے کے لیے دیا اور اسے ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال بھجوا دیا۔ انہوں نے نمرا کو بتایا کہ ہسپتال میں کانگو وائرس سے متاثر 6 مریضوں کو لایا گیا تھا۔ وائرس سے 6 ڈاکٹر اور 10 پیرامیڈکس بھی متاثر ہیں۔ انہوں نے پورے گھر میں سپرے کیا اور چل دیے۔ اجمل کی ڈیوٹی ایمرجنسی میں ہی تھی، وہ بھی کانگو سے متاثر ہوا تھا۔ نمرا جانتی تھی کانگو وائرس متعدی نہیں ہے، پھر بھی اس نے بچیوں کو نہلا کر ان کے کپڑے تبدیل کروائے، خود بھی نہا کر کپڑے بدلے اور گھر میں موجود نوکروں کو بھی یہی کرنے کو کہا۔ پھر کاشف کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی۔ تم پریشان نہ ہو، میں اور خاور اجمل کو کراچی لے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو اس لیے میں ساتھ آ گیا ہوں۔ کاشف کے بتانے پر وہ پریشان ہو کر رونے لگی۔ وہ کافی دیر اسے دلاسا دیتا رہا، اجمل سے بھی اس کی بات کروائی۔ اجمل کی آواز سن کر اسے ڈھارس ملی۔ کاشف نے اسے کہا کہ وہ سیدھا اس کے گھر جائے اور بچیوں کو وہاں چھوڑ کر صبح پہلی فلائٹ سے کراچی آ جائے۔ نہیں، میں تمہاری بیوی بچوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی، نمرا بولی۔ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو، وہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے، ویسے بھی 2-3 دن وہاں سپرے ہوگا۔ نمرا ڈری ہوئی تھی، وہ گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی، مگر کاشف کے گھر جانا بھی اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ نمرا کو اس کی بات ماننا پڑی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح بے سر و سامانی کی حالت میں اسے گھر سے نکلنا پڑے گا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کے ساتھ کوئی وائرس والی چچڑی موجود نہ ہو۔ اس کی بیٹیاں جسم کا کوئی حصہ کھجاتی تو وہ پریشان ہو جاتی۔ ساری رات وہ سو نہیں سکی۔ صبح تک 1 ڈاکٹر اور 4 پیرامیڈکس اس وائرس کا شکار ہو کر رہی ملک عدم ہو چکے تھے۔ سول اسپتال کو بند کر دیا گیا تھا۔ حکومتی امداد کا انتظار کرتے ڈاکٹر اب اپنی مدد آپ کے تحت کراچی جا رہے تھے۔ اجمل اس حوالے سے خوش قسمت تھا کہ اس کے پاس خاور جیسا دوست تھا، جس نے نہ صرف اس کی بیماری کی تشخیص فوراً کر لی بلکہ راتوں رات اسے کراچی لے گیا تھا۔ اس نے دوسروں کی طرح حکومت کی طرف دیکھ کر وقت برباد نہیں کیا۔ کاشف کی وجہ سے انہیں راستے میں موجود چیک پوسٹ پر رکنا نہیں پڑا۔ بعض ڈاکٹروں اور پیرامیڈکس کو جب تک مرض کی اصل نوعیت معلوم ہوئی تب تک ان کے پلیٹلیٹ 20,000 سے بھی نیچے چلے گئے تھے۔
غفران پہلے سے ہسپتال میں موجود تھا۔ وہ کاشف سے مسلسل رابطے میں تھا۔ وہ اجمل کو لے کر جیسے ہی پہنچے اس کا علاج شروع کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کی انتھک کوشش سے اجمل کے پلیٹلیٹس بڑھنے لگے تھے۔ اس ثانیہ میں کافی اموات ہوئی تھی۔ ان میں وہ ڈاکٹر شامل تھے جو حکومتی امداد کا انتظار کر رہے تھے۔ اجمل بچ تو گیا تھا مگر اس کا جگر بری طرح متاثر ہوا تھا۔ خاور نے اسے بتایا تھا کہ اگر اجمل نے احتیاط نہ کی تو معاملہ ٹرانسپلانٹ کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ رپورٹ دیکھ کر وہ جان گئی تھی کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا خاور بتا رہا ہے۔ اجمل بہت احتیاط بھی کرتا، تب بھی اس کا جگر 5-6 سال ہی کام کرتا۔ وہ اپنی ماں کی طرح بہت دور اندیش تھی۔ اس نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ اسے کسی ایسے ملک شفٹ ہونا ہے جہاں اجمل کا علاج ہو سکے اور وہ محفوظ رہے۔ اس ملک میں تو موت بہت افزا ہو گئی تھی۔ ان دنوں نمرا اجمل کے چیک اپ کے سلسلے میں کراچی آئی ہوئی تھی۔ بھائی آپ کب تک فلیٹس میں رہیں گے؟ آپ اپنا گھر کیوں نہیں بناتے؟ یہاں آ کر میرا دم گھٹتا ہے۔ مانو فلیٹ تو مجھے اور لائبہ کو بھی پسند نہیں۔ بچے بھی اب بڑے ہو رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ان کے لیے کشادہ سے ہوں، مگر چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جتنی جمع پونجی تھی اور کاشف کے دیے پیسے ملا کر میں نے ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ لے لیا۔ اب ان کے اپنے رول اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ ان کے مطابق ہی گھر بن سکتا ہے اور اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، ہم دکان بیچ دیتے ہیں، آپ اپنا گھر بنائیں۔ نمرا نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ وہ دکان امی نے تمہیں دی تھی، کبھی سے بیچنے کی بات نہیں کرنا۔ اچھا خاصا کرایہ آ رہا ہے۔ مانا کہ تمہاری پریکٹس بہت اچھی چل رہی ہے مگر پھر بھی وہ برکت والا پیسہ ہے۔ بھائی برکت والا پیسہ ہے، اسی لیے برکت والی جگہ پر لگانے کا کہہ رہی ہوں۔ آپ مجھے آہستہ آہستہ کر کے لوٹا دیجیے گا۔ میں ویسے بھی یو کے شفٹ ہو رہی ہوں، پھر تو تمہیں پیسے کی بہت ضرورت پڑنے والی ہے، اور پیسہ لوٹانے کی بات رہنے دو۔ جیسے کاشف کو لوٹا رہا ہوں ویسے تمہیں بھی لوٹاؤں گا۔ غفران نے ہنستے ہوئے کہا۔ گھر بنانا اس کی بڑی خواہش تھی مگر وہ کسی صورت اپنی چھوٹی بہن سے پیسے نہیں لے سکتا تھا۔ یہ اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ نمرا نے بہت اصرار کیا، کاشف سے بھی فون کروایا مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ اچانک نمرا کو یاد آیا، اس نے غفران کو نئی گاڑی کی مبارکباد دی جو اس نے حال ہی میں خریدی تھی، مگر ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک شخص نے روڈ کے ایک طرف کھڑی اس کی گاڑی پہ اپنی گاڑی دے ماری اور بھاگنے ہی والا تھا کہ غفران وہاں پہنچ گیا اور ہمت کر کے گاڑی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آس پاس کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے گاڑی ایک طرف لگائی اور اطمینان سے گاڑی سے باہر آ کر بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم بدماشوں کی طرح میرا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ تمہارا کیا خیال ہے میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا؟ بکو مت، ارادہ تو تمہارا یہاں سے بھاگنے کا ہی تھا، بس تمہاری قسمت بری ہے کہ میں وقت پر آ گیا۔ میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ کون بدماشی کر رہا ہے۔ غفران نے غصے سے کہا اور موبائل نکالا۔ تب وہ شخص جلتی سے بولا، میری غلطی ہے، میں ہی اسے سدھاروں گا۔ آپ کا نقصان ہوا ہے، اسے پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ جرمانہ چاہیے تو وہ بھی ادا کرنے کو تیار ہوں۔ پولیس کو بلا کر میرا وقت ضائع نہیں کرو، میں تمہیں کسی ورک شاپ پر لے جاتا ہوں، تم اپنی گاڑی بنوا لو اور بات ختم کرو۔ اس نے اس کی گاڑی کے ساتھ اپنی گاڑی باندھی اور چل پڑا۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے ایک ورک شاپ کے سامنے گاڑی روک دی۔ اسی وقت میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس ایک شخص جو میکینک لگ رہا تھا ان کے پاس آ گیا۔ لطیف بھائی، ابھی تھوڑی دیر پہلے حادثہ ہوا ہے۔ اس شخص نے گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بیچارے کا بہت نقصان ہو گیا ہے، یہ گاڑی بنا کر اسے دو، اس کے علاوہ بھی جو یہ کام بتاتا ہے کر دو۔ پھر وہ غفران کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اپنا کام تسلی سے کرواؤ، جتنا بل بنے گا میں ادا کر دوں گا۔ میری وجہ سے جو نقصان ہوا اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اس کے جانے کے بعد لطیف بولا، صاحب میں لڑکے بلا لاتا ہوں، گاڑی ورک شاپ میں لے کر جانی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چلا گیا جبکہ غفران گاڑی کا معائنہ کرنے لگا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا مگر وہ شخص نہیں لوٹا۔ غفران نے 3-4 ورک شاپ میں اسے ڈھونڈا مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ وہاں کام کرنے والے لڑکے اسے دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ اسے یہ بات بہت عجیب لگی۔ اس نے وہاں موجود لوگوں سے لطیف کا پوچھا مگر اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ حیران تھا کہ کیا کرے۔ 2 گھنٹے گزارنے کے بعد اس نے کاشف کو فون کرنے کا فیصلہ کیا اور چپتے ہوئے لہجے میں ساری رویداد اس کو سنائی۔ کاشف نے اسے لوکیشن بھیجنے اور وہیں انتظار کرنے کا کہا۔ آدھے گھنٹے بعد پولیس کی 3 گاڑیاں وہاں پہنچیں۔ ایس او ایچ او خود ساتھ آیا تھا۔
پولیس اہلکار ورک شاپ میں پھیل گئے اور وہاں موجود ہر بندے پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کی۔ تب ورک شاپ کے مالکان غفران کے قدموں پہ پڑ گئے۔ ایس ایچ او کی جیب بھی گرم کر دی گئی تھی، اس لیے اس نے بھی غفران سے کہا کہ وہ فی الحال گاڑی بنوا لے۔ لطیف اور وہ شخص جس نے اس کی گاڑی کا یہ حال کیا تھا، دونوں کو 2 روز میں پکڑ لیں گے۔ ان دونوں کے خلاف باقاعدہ FIR درج کر لی گئی۔ غفران کو گاڑی کا نمبر یاد تھا، اسی لیے اس بندے تک پہنچنے میں پولیس والوں کو کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اس شخص کو جس نے اس کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی، نہ جانے کہاں سے غفران کا نمبر مل گیا تھا۔ وہ مسلسل اسے راضی نامے کی استدعا کر رہا تھا۔ وہ پیسے دینے کے لیے بھی تیار تھا۔ ایس ایچ او جو اس کا بہت ہمدرد بنا ہوا تھا، اس نے بھی اسے یہی مشورہ دیا کہ راضی نامہ کر لے۔ غفران بھی معاملے کو مزید طول نہیں دینا چاہتا تھا۔ یوں مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا، مگر اس واقعے کے بعد اسے اپنی کم مائگی کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ ایک ایس پی کا بھائی ہونے کے باوجود وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ایس ایچ او کا جھکاؤ پوری طرح مخالف پارٹی کی طرف ہے۔ وہ جتنی عزت اسے دے رہا تھا، اس سے دگنی عزت اس گاڑی کے مالک کو دے رہا تھا، جس نے اسے نہ صرف نقصان پہنچایا تھا بلکہ دھوکہ بھی دیا تھا۔ غفران کا بیٹا اسد FSC سے سال دوم کا طالب علم تھا۔ ایک دن وہ سب رات کا کھانا کھا کر ہوٹل سے نکلے تھے، جب 4-5 لڑکے لڑکیاں ان کی جانب بڑھے اور اسد کے ساتھ سیلفی لینے کی فرمائش کی۔ وہ حیرت سے اپنے بیٹے کو تصویریں کھنچواتا دیکھ رہا تھا، جبکہ لائبہ انم کو لے کر گاڑی کی طرف چلی گئی تھی۔ غفران ایک طرف کھڑا ہو کر اپنے بیٹے کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب سب سیلفیاں لے چکے تو اسد مسکراتا ہوا اس کی طرف آیا۔ ہاں بھائی، کیا کارنامہ انجام دیا ہے؟ یہ جو سب تمہارے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے تھے، اس نے ناگواری سے پوچھا۔ بابا، میں آپ کو بتانے ہی والا تھا، میں نے YouTube چینل کھولا ہے، میرے ولاگ بہت مشہور ہو رہے ہیں۔ غفران حیرت سے اسد کو دیکھ رہا تھا۔ YouTube چینل والی بات اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ ولاگ کے بارے میں تو اس نے سن رکھا تھا، البتہ ولاگ نامانوس تھا۔ یار، یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کہا ہے پڑھائی پر دھیان دو۔ تم یہ کون سے کاموں میں پڑ گئے ہو؟ اپنے چاچا کی طرح CSS کر کے کوئی ایڈمنسٹریشن کی پوسٹ حاصل کرو، اور تم کو ایکٹر بننے کا شوق ہو گیا ہے۔ غفران نے تلخی سے کہا۔ گھر جا کر اس نے لائبہ کو بھی خوب کھری کھری سنائی، جس نے اسے اسد کی سرگرمیوں سے بے خبر رکھا تھا۔ اسد کو اس نے خبردار کیا تھا کہ اگر اس نے FSC میں 80% سے کم نمبر لیے تو اس کی وہ درگت وہ بنائے گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی گیا تو اس کی ایک نہایت قابل اسٹوڈنٹ جو اس کے پروفیسر دوست کی بیٹی تھی، اسے بیچ راستے روک کر پوچھا، سر، آپ نے اسد کو بلاگ بنانے سے کیوں روک دیا ہے؟ میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ حالانکہ وہ سمجھ تو گیا تھا، مگر حیرت کی زیادتی کی وجہ سے اس کے منہ سے یہ سوال نکلا۔ وہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں نے اسد کو ولاگ بنانے سے منع کر دیا ہے؟ رات اسد کا ولاگ آیا تھا، اس میں اس نے کہا ہے کہ اس کے والد نے اسے ولاگ بنانے سے روک دیا ہے۔ سر، وہ اتنے اچھے اور معیاری ولاگ بناتا ہے، اس کے فینس کی تعداد لاکھوں میں ہے، اتنی بڑی کامیابی کے بعد بھی آپ اسے روک رہے ہیں؟ اس مقام تک پہنچنے کے لیے لوگ سالوں انتظار کرتے ہیں، جبکہ اسے تو ابھی چند مہینے ہوئے ہیں۔ وہ بہت کامیاب ہوگا، آپ پلیز اسے نہ روکیں۔ خواب کامیاب ہوگا، چند لوگ آ کر سیلفیاں کھنچوا لیں گے۔ خود تو تم ہر سیمسٹر میں ٹاپ کر رہی ہو اور چاہتی ہو کہ اسد پڑھائی چھوڑ کر اس فضول کام میں لگ جائے۔ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور لیپ ٹاپ کھول کر YouTube پر اسد کو تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دا اسد غفران آف پاکستان کے نام سے چینل اسے مل گیا۔ ویڈیوز کے عنوان کچھ اس طرح کے تھے: صبح صبح بابا نے ناشتہ لینے بھیجوا دیا، آج ماما سے ڈانٹ پڑ گئی۔ ویڈیو دیکھی تو بیک گراؤنڈ میں لائبہ کی آواز آئی تو غصے سے اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ وہ اس کی کتابیں لوگوں کو دکھا رہا تھا اور فخر سے بتا رہا تھا کہ اس کے والد نے یہ ساری کتابیں پڑھ رکھی ہیں۔ کہیں دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا ہے تو کہیں پارک میں ٹہل رہا ہے، ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا ہے، گویا ہر واقعے کی ویڈیو بنا کر اس نے YouTube پر ڈالی ہوئی تھی۔ وہ اب سمجھا تھا کہ ہر وقت اس کے ہاتھ میں موبائل کیوں ہوتا تھا۔ ویڈیوز دیکھ کر غصے سے وہ پیچ و تاب کھانے لگا۔ گھر کا کوئی ایسا نہیں تھا جو اس نے ان ویڈیوز میں نہیں دیکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اسد کو اس کا ڈر نہ ہوتا تو وہ اس سمیت اپنی ماں بہن سب کو YouTube پر لا بٹھاتا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے اسد کے کان میں مروڑے اور کہا، فوراً اس سے پیشتر ساری ویڈیوز ہٹاؤ اور اپنا
ٹیوب اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دو۔ بابا مجھے آپ کا خواب پورا کرنا ہے، میں آپ کو گھر بنا کر دینا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے یہ چینل شروع کیا۔ اسد روحان سی آواز میں بولا، تم ہوش میں تو ہو، ان فضول ویڈیو سے گھر کیسے بنے گا؟ تمہارے بیٹے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس نے پاس کھڑی لائبہ سے کہا۔ تب اسد فوراً لیپ ٹاپ اٹھا کے لے آیا۔ اس دن اسے معلوم ہوا کہ یوٹیوب والے ان صرف ویڈیوز کے پیسے دیتے ہیں اور یہ پیسے ڈالرز میں ملتے ہیں۔ اسکرین پر نگاہ پڑتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ 70,000 کے ساتھ ڈالر کا نشان بنا ہوا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ان فضول ویڈیوز کے اتنے پیسے کیوں کوئی دے گا؟ اگر ایسا ہو تو سارا ملک ویڈیوز بنانے میں لگ جائے۔ یہ کوئی فراڈ ہے، غفران نے کہا۔ بابا پاکستان میں یوٹیوب کا کام RPM کم ہے، ورنہ اب تک میں لاکھوں ڈالر کما چکا ہوتا۔ اسد اس کی بات انسنی کرتے ہوئے بولا، مطلب کوئی بھی فضول چیز یوٹیوب ویڈیو کی صورت دے گا اور ڈالر کمائے گا؟ کیا زمانہ آ گیا ہے؟ وہ سر داء بھر کے بولا، بار بار فضول تو مت کہو، یہ بیچارہ اتنی محنت کرتا ہے، اب اس عمر میں کیا ہالی ووڈ کی فلمیں بنائے، جیسا کام آتا ہے ویسا کر رہا ہے۔ لائبہ نے فضول کی رٹ سن کر کہا، پیسے تو یہ ہالی ووڈ کی فلموں جتنے دے رہے ہیں، اگر واقعی یہ سچ ہے تو یہ تقریباً 70 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ بابا یہ بالکل سچ ہے، ابھی میرا بینک اکاؤنٹ نہیں بنا، جیسے میرا کوئی اکاؤنٹ بنے گا یہ پیسے اس میں ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ غفران نے سر ہلایا اور بولا، ٹھیک ہے، اگر اتنا پیسہ دے رہے ہیں تو یہ فضول کام جاری رکھو، مگر ایک بات یاد رکھنا، آئندہ ویڈیوز گھر سے باہر بنانا، فیملی کو ان سب سے دور رکھو۔ میں FSC کے امتحان میں کم نمبر بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے کل بینک جانا ہے۔ اسد نے آہستگی سے کہا، دیکھ لے بھائی، کوئی فراڈ نہ ہو، تیرے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس کی بھرپائی کر سکے۔ غفران نے کہا۔ اسد نے اسے یقین دلایا کہ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے۔ صبح وہ اس کے ساتھ جا کر اکاؤنٹ کھلوایا تھا، پھر نظر رکھنے کے بہانے وہ اس کے ولاگ دیکھنے لگا۔ اس سے بھی اب کچھ سبسکرائبر اور ویوز کی سمجھ آنے لگی تھی۔ اس کا ایک پروفیسر دوست بھی تاریخ کے موضوع پر ویڈیوز بنا رہا تھا۔ بمشکل اس کے ایک ویڈیوز پر 10,000 ویوز آتے تھے تو وہ سب کو دکھاتا پھر رہا تھا، جبکہ اسد کی 3 ویڈیوز پر ملین ویوز ہوتے تھے۔ گھر کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا تھا۔ ایک بہت بڑی تعمیراتی کمپنی کے مالک نے منتیں کر کے اس سے گھر کا ٹھیکہ لیا تھا۔ اسد نے اس کی کمپنی کی پروموشن کرنی تھی۔ وہ اس حوالے سے تواتر سے ولاگ بنا رہا تھا، اس لیے اسے کبھی سائٹ پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جیسے جیسے اسد کی مقبولیت بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے برانڈز اس کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ اس نے اپنی ریٹائرمنٹ تک کی تنخواہ کا اندازہ لگایا تو وہ بھی اسد کی 6 مہینوں کی کمائی سے کم نکلی۔ دھن ان پر مینا کی طرح برس رہا تھا۔ اتنا پیسہ دیکھ کر اسے شروع میں تو بہت خوف آیا، مگر پھر وہ ان سب باتوں کا عادی ہو گیا۔ اسد انہیں دبئی اور ترکی گھمانے لے گیا۔ ایک برانڈ نے انہیں عمرہ کروا دیا تھا۔ بڑی بڑی سیاسی شخصیات، صحافی، ایکٹرز اور دیگر لوگ اس کے گھر آنے لگے تھے۔ اسد کی کوششوں سے ہی نمرا اور اجمل بہت آسانی سے UK شفٹ ہو گئے تھے۔ غفران نے کاشف سے کئی بار کہا کہ وہ اس کی ٹرانسفر لاہور یا اسلام آباد کروا دیتا ہے، مگر وہ اس ضمن میں بھتیجے کی مدد لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سیاسی تعلقات کا استعمال کر کے غفران نے ایک نہایت موقع کی زمین بہت اچھے داموں حاصل کر لی تھی اور اب وہاں رہائشی عمارت بنانے کا سوچ رہا تھا۔ وہ اپنے اور اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنانا چاہتا تھا، اسی لیے یونیورسٹی چھوڑ کر کنسٹرکشن کے کام میں لگ گیا۔ ان دنوں وہ تعمیراتی کام کی پیچیدگیوں میں الجھا ہوا تھا۔ شاندار مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے وہ اپنے کام میں مگن تھا۔ ایک رات جب وہ گہری نیند سو رہا تھا، اسے شور کی آواز سنائی دی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے گھر میں کچھ لوگ گھس آئے تھے۔ وہ جس سوسائٹی میں رہتے تھے، یہاں ڈاکوؤں کا آنا ناممکنات میں سے تھا۔ سوسائٹی کے درجنوں اپنے محافظ تھے جو ہر وقت چوکنا رہتے تھے، مگر یہ آوازیں اس کے کانوں کو دھوکہ نہیں تھی۔ لائبہ بھی اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ حیران پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ 6-7 نقاب پوش ان کے بیڈ روم میں گھس آئے۔ انہوں نے لائبہ کو کچھ نہیں کہا، البتہ غفران کو گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ ان میں سے ایک نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور بولا، تمہارا لڑکا کدھر ہے؟ غفران دوسرے تھپڑ سے ہوش میں آیا اور بولا، وہ یہاں نہیں رہتا، اس کا اپنا فلیٹ ہے، وہ آج کل وہیں ہوتا ہے، مگر اس نے کیا کیا ہے؟ اور تم لوگ ایسے کیسے میرے گھر میں گھس سکتے ہو؟ وہ چیخا۔
جواب میں ایک زوردار لات پڑی تو زمین پر گر گیا۔ ایک استاد کو مار رہے ہو، ظالمو، شرم کرو، لائبہ چلائی۔ غداروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ وہی شخص تارا جس نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بھائی، ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس سے بھلا کیوں غداری کریں گے؟ اگر تم لوگ پولیس سے ہو تو جان لو کہ میرا اپنا بھائی بھی ایس پی ہے، وہ پران نے رندے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے بھی نمٹ لیں گے، تم ہمیں فوراً اپنے لڑکے تک پہنچاؤ، اگر تم نے کوئی چلاکی کی تو یاد رکھنا ہم تمہیں ننگا کر کے الٹا لٹکا دیں گے، یاد رکھو وہ ملک سے بھاگ گیا تو سب تم کو بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے اسے زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور اسد کے فلیٹ کی طرف چل پڑے۔ وہ ویسے ہی اس کے فلیٹ میں گھسے جیسے اس کے گھر میں آتے۔ غفران کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے اسد کے منہ پر کالا کپڑا چڑھایا اور اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ وہ اس کا لیپ ٹاپ اور موبائل بھی ساتھ لے گئے تھے۔ غفران کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ کتنی دیر وہیں زمین پر بیٹھا رہا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ اسے غدار قرار دے کر اس کے بیٹے کو اٹھا لے گئے۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے فوراً کاشف کو فون کیا اور روتے ہوئے ساری صورتحال بتائی۔ کاشف اسے کافی دیر تک تسلی دیتا رہا اور اگلے دن کراچی پہنچ گیا، مگر ایک ہفتے تک وہ بھی یہ معلوم نہ کر سکا کہ اسد کو کون لے گیا ہے اور اس وقت وہ کہاں ہے۔ غفران نے تمام بڑے بڑے صحافی جو اسد کو اپنے یوٹیوب چینلز کے حوالے سے مشورہ کرتے تھے ان سب سے رابطہ کیا، مگر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ 2 ملین فالورز کا کچھ معلوم نہیں تھا وہ کہاں ہے۔ اس کڑے وقت میں ان کے ساتھ صرف اس کا بھائی کھڑا تھا جو اپنی نوکری داؤ پر لگا کر اسد کو برآمد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنی کوشش کے بعد اسے صرف یہ معلوم ہوا تھا کہ اسد پر لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسانے کا الزام تھا اور اس کی جانچ کی جا رہی تھی۔ غفران کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب اسد معمولاتی زندگی کی ولاگ بناتے بناتے سیاست کے کیچڑ میں اتر گیا۔ 20 سال کا لڑکا جسے ملک کا وزیر اعظم اپنے گھر مدعو کرے، بڑے بڑے سیاستدان جس کی پوڈ کاسٹ میں آنے پر فخر محسوس کریں، صحافی اپنے یوٹیوب چینلز کے حوالے سے اس سے مشورہ مانگے، سب سے بڑھ کر وہ لوگ اس سے ملاقات کریں جو اس ملک کے اصل کرتا دھرتا ہیں، ایوارڈ دیں، ہر طرف سے ہلہ شیری مل رہی ہو اس پر مستعد کہ اس کا باپ اس کی سرگرمیوں کے بارے میں بالکل لا علم ہو اور اس کی بنائے مال سے عمارتیں کھڑی کر رہا ہو، تو اس کا انجام تو یہی ہونا تھا۔ اسد کو ہر وقت یہ بتانے والے سیاستدان کہ نجات دہندہ ایک ہی ہے، اداروں کے خلاف اکسانے والے صحافی، انقلاب کا نعرہ لگانے والے دانشور اس کڑے وقت میں بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ کوئی دور دیس نکل گئے اور وہاں ملک کی حالت ذات پر مگر مشق آنسو بہانے لگے۔ اسد جیسے بچے جو اپنا بھلا برا نہیں پہچان سکتے انہیں جھوٹے انقلاب کا نعرہ دے کر بیچ گرداب میں چھوڑ گئے۔ ایسے صحافی کا لندن سے فون آیا تھا جو کبھی طاقتور عہدوں پر متمکن لوگوں کو خواب کے ذریعے ملنے والی بشارتیں سنایا کرتا تھا۔ غفران بھائی، مجھے اسد کی گرفتاری کا بہت افسوس ہے، مگر یہی بچے اس ملک کی تقدیر بدلیں گے، آپ بے فکر رہیں، وہ بہت سمجھدار اور مضبوط بچہ ہے، وہ ان ظالموں کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا۔ آپ ایک بہت بہادر بیٹے کے باپ ہیں، میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ غفران نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی تھی، اس کا خیال تھا کہ اسے گالی دینا آتی ہی نہیں، مگر اس دن اس نے جی کھول کر اس صحافی کو گالیاں دی جس کے بچے پہلے سے بائے تھے۔ اب وہ خود بھی باغ کھڑا ہوا تھا۔ 1 مہینے سے وہ اور لائبہ سوئی نہیں تھی، آنکھ لگ جاتی تو 10-15 منٹ بعد ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا بیٹا کس حال میں ہے اور یہ لندن میں بیٹھا صحافی اسے سلوٹ پیش کر رہا تھا۔ اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے اسد کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا تو کاشف اور غفران نے سکھ کا سانس لیا۔ بات غداری سے نفس امن تک آ گئی تھی۔ پہلی پیشی بر اس کی ضمانت ہو گئی اور 2-4 پیسوں کے بعد اسے بری کر دیا گیا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر ان کے لیے پہلے جیسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اسد 3 مہینوں میں جان گیا تھا کہ ملین فالورز مشکل وقت میں کسی کام نہیں آئیں گے۔ صرف اس کا باپ اور اس کا چاچا اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے خاندان والے اس لیے پریشان تھے، دشمنوں کے ساتھ دوستوں نے بھی اس کا نام استعمال کر کے صرف ویوز کمائے تھے۔ وہ دودھ کے ابال کو پہاڑوں سے ابلتے لاوے کے طور پر پیش کرنے والوں کی اصلیت جان گیا تھا۔ اس نے ولاگنگ دوبارہ سے شروع کر دی تھی اور پہلے سے زیادہ توانائی کے ساتھ ولاگ بنا رہا تھا۔ اس پر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے کی بھی کھپتی بھی کسی جا رہی تھی، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ کلاڈو فلم اسکول نے اسے
اسکالرشپ دی تو وہ امریکہ جانے کی تیاری کرنے لگا۔ وجاہت ان دنوں سائیوال میں تھا۔ اس کی خوب خاطر مدارت ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس سے اپنے خاندان کے بارے میں معلوم ہو رہا تھا۔ وہ حیران تھا کیوں کر اس کے والد نے جاؤ مرتبے کو ٹھکرا کر یہاں سے ہجرت کی۔ ساری عمر انہوں نے ڈر ڈر کے گزاری۔ وہ دن یاد ہے جب لوگ انہیں قرض واپس کرنے کے لیے دھمکا رہے تھے اور خود پیسہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس وقت ان کا کوئی پرسانہ حال نہیں تھا۔ زندگی بھر اس نے لڑائی سے بچنے کی کوشش کی تھی۔ حق پر ہوتے ہوئے بھی وہ حق کو چھوڑ دیتا تھا۔ اس کی واحد وجہ یہی تھی کہ ایک ایسے شہر میں جہاں ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا، اپنا حق لینے میں ان کا سراسر نقصان تھا۔ اس کے والد تو لڑائی جھگڑے سے اس قدر ڈرتے تھے کہ معمولی سی بات پر بھی ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے، مگر عارف اسے بتاتا تھا کہ وہ بہت جیری لوگ ہیں۔ سائیوال کی گرد و نواح میں ان کی بہادری کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ انگریزوں کے خلاف چھاپہ مار کاروائیوں میں ان کے بڑے شریک رہے۔ جمہوریت کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ وہ دیکھ رہا تھا وہ جہاں جاتا ہے فوراً اسے کرسی پیش کی جاتی ہے۔ اگر وہ چارپائی پر بیٹھ جاتا تو کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ اس آگ کر اس کے ساتھ بیٹھ جائے۔ سب اسے جھک کر سلام کرتے۔ وہ واپس جانے کا سوچ رہا تھا کہ ایک زمیندار کے ساتھ عارف کا جھگڑا ہو گیا۔ تب عارف کے اصرار کے باوجود اس نے واپسی کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ وہاں راؤ وجاہت تھا۔ یوں عارف کو اکیلا چھوڑ کر واپس جانا اس سے مناسب نہیں لگا۔ معمولی نوعیت کا جھگڑا تھا، مگر فریقین باقاعدہ ایک دوسرے کے ڈیر پر فائرنگ کر رہے تھے۔ وجاہت کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، مگر عارف اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا۔ جب دن دونوں طرف سے فائرنگ روز کا معمول بن گئی تو اہل علاقے کی شکایت پر پولیس کو معاملات اپنے ہاتھ میں لینے پڑے۔ اس دن وہ عارف کے ساتھ تھانے گیا تھا۔ مخالف فریق کو بھی انہوں نے تھانے بلایا تھا۔ اس نے دیکھا عارف جس طرح اپنے مخالفوں کو گالیاں دے رہا تھا، ویسے ہی وہ ایس ایچ او کو بھی ان سے نواز رہا تھا۔ یہ راؤ وجاہت سرکاری بندہ ہے، قانون پڑھا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو کہ کون حق پر ہے اور کون زیادتی کر رہا ہے۔ عارف نے ایس ایچ او کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، راؤ صاحب آپ بتائیں زیادتی کس کی ہے؟ عارف اب اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وجاہت نے تھوک نگلا اور بولا، عارف غلطی جس کی بھی ہے اس بات کو رہنے دو، میں چاہتا ہوں اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے۔ ان لڑائی جھگڑوں میں کچھ نہیں رکھا۔ وجاہت ساری عمر جس ڈگر پر چلا تھا آج بھی اس نے وہی راستہ اختیار کیا۔ یہ سن کر ایس ایچ او کی باتیں کھل گئیں۔ عارف لالا، جب راؤ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ معاملے کو بیٹھ کر حل کرو تو ان کی بات مان لو۔ یہ سن کر مخالف پارٹی نے بھی اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ عارف ہر طرف سے ان پر بھاری پڑ رہا تھا۔ عارف نے مسکرا کر وجاہت کو دیکھا اور گردن ہلائی۔ فرید، میں صرف راؤ صاحب کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، اس نے ایس ایچ او کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مگر اب اگر کسی نے میری زمین پر پاؤں رکھا تو وہ زندہ واپس نہیں جائے گا۔ عدالت میں کیس لگا ہوا ہے، وہاں معاملہ حل ہونے دو۔ اس نے چودھری انور کی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کے ساتھ اس کا جھگڑا چل رہا تھا۔ خود سے فنے خان بنو گے تو مرو گے۔ عارف تو نا انصافی کر رہا ہے، وہ زمین ہمارے پتھروں کی ہے، سب جانتے ہیں تو نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ ہم تجھ سے لے کر رہیں گے۔ چودھری انور کے جوان سال بیٹے نے کہا، اوئے سہیل خاموش ہو جا، تجھے یہاں دھمکیاں دینے کے لیے نہیں بلایا۔ ایسے جو داڑا، تیرا باپ منت ترلے کر رہا تھا کہ تم لوگوں کو صلح کروا دو، اب تم بکواس کر رہا ہے۔ اب اگر بیچ میں بولا اور ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی تو تیرا میں وہ حشر کروں گا کہ تیری نسلیں یاد رکھیں گی۔ عارف جو لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ لیے سہیل کو دیکھے جا رہا تھا، ایس ایچ او سے بولا، فرید میری طرف سے معاملہ بالکل صاف ہے، عدالت میں کیس لگا ہوا ہے، اسی کو فیصلہ کرنے دیتے ہیں۔ تم انہیں یہ بات سمجھاؤ، اگر ان کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو میں خود اس سے اور اس کے باپ کو سمجھا دوں گا، مگر پھر تم اور تمہارا قانون بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ تمہیں بھی اگر میری بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں اسلم بٹ سے تمہاری بات کروا دیتا ہوں۔ عارف نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے ایس ایچ او کو دھمکایا، عارف لالا، ایک تو تم موبائل جٹ سے نکال لیتے ہو، میں یہ معاملہ خود ہینڈل کر لوں گا، اب تم بے فکر رہو۔ ایس ایچ او ٹیکن بھرے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مگر اس کے بعد یہ کوئی شرارت کرتے ہیں تو ساری ذمہ داری تم پر عائد ہوگی۔ ایس ایچ او نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور بولا، اب اگر انہوں نے ایسا ویسا کوئی کام کیا تو تم سے پہلے میں ان کا انکاؤنٹر کروں گا، تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ وجاہت حیرت سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔
اسے وہ وقت یاد آیا جب وہ تھانے میں ایک معمولی عدلی کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ بھی اسے منہ نہیں لگا رہا تھا۔ وہ تو اپنے ڈومیسائل کے سلسلے میں ایک سائن کے لیے پولیس اسٹیشن میں 4 گھنٹے گزار کر آیا تھا اور اس کا سالہ ایس ایچ او کو گالیاں دے رہا تھا اور وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر عارف نے اسلم بٹ نامی شخص کو فون ملایا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد اس نے ساری تفصیل اس شخص کی گوش نگار کی اور دوسری طرف کی گفتگو سننے کے بعد کال بند کر دی۔ بھائی جی، یہ اپنے ایس ایچ پی صاحب بہت پیارے بندے ہیں، ڈیرے پر آئیں گے تو میں آپ کو ملواؤں گا۔ کوئٹہ میں بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ براہ راست ان سے رابطہ کریں۔ صاحب حال کے چکر لگانے کے بعد وہ سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ اسے کوئٹہ چھوڑ کر یہاں منتقل ہو جانا چاہیے۔ عارف بھی اسے اشاروں کنائیوں میں یہ بات جتلا چکا تھا کہ کوئٹہ میں وہ چھوٹے سے کوارٹر میں بس زندگی گھسیٹ رہے ہیں۔ زندگی کا اصل مزہ تو گاؤں میں ہے۔ وجاہت اس کی اس بات سے متفق تھا۔ گاؤں میں اسے معلوم ہی نہ ہوتا کہ کب صبح ہوئی اور کب شام ہو گئی۔ سارا دن یہاں وہاں گھومتے پھرتے لوگوں سے ملنے میں گزر جاتا۔ کبھی کسی کے جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے ہوتے تو کبھی کسی کے نکاح میں مدعو ہوتے، کبڈی اور والی بال کے میچ دیکھنے جاتے، کھیتوں میں گھومتے، تھانے کچہری کی چکر لگاتے، مویشیوں کے ڈاکٹر سے گفتگو رہتی۔ اس مرتبہ جب وہ سہوال آیا تو اس نے دیکھا کہ عارف نے مرغیوں کا فارم ختم کر دیا ہے۔ اس سے اچھی خاصی آمدنی ہو رہی تھی۔ چلتے ہوئے فارم کو اس نے بند کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر وجاہت کو بہت صدمہ پہنچا۔ یہ ایک ایسا کام تھا جس میں وہ بھی دلچسپی لے رہا تھا۔ عارف تم اچھا خاصا پیسہ کما رہے تھے، مرغی بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے، انڈوں کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے، تم نے تو فارم ہی کیوں بند کر دیا؟ وجاہت نے دکھ سے پوچھا۔ بھائی جی، کیا کریں کام؟ آپ خود انصاف کریں۔ کرنے کو 100 کام ہے اور سب ہی میں نفع ہے، مگر میری اکیلی جان ہے، میں یہ سب نہیں سنبھال سکتا۔ سب کچھ میرے ذمہ لگا کر دونوں بڑے ولایت چلے گئے۔ رشتہ داروں کی اپنی زمینیں ہیں، بچے میرے چھوٹے ہیں، اب نوکروں کے حوالے تو کاروبار نہیں کیا جا سکتا، خود دیکھنا پڑتا ہے، عدالت کچہری کے چکر علیحدہ لگانے پڑتے ہیں، زمینوں پر نظر رکھنی ہوتی ہے، شادی غمی میں شرکت کرنی پڑتی ہے، اسی لیے فارم بند کرنا پڑا۔ یہ مسئلہ تو ہے، مگر مجھے تمہارا یہ فارم بہت پسند تھا۔ اتنا جدید فارم پاکستان میں کم لوگوں کے پاس ہوگا۔ تم نے بہت محنت کی تھی اور بہت چاہت سے بنایا تھا، اسی لیے مجھے دکھ ہوا۔ وجاہت نے افسردگی سے کہا۔ بھائی جی، فارم تو دوبارہ بھی شروع ہو سکتا ہے، جگہ بنی ہوئی ہے، ساری مشینری میرے پاس ہیں، تجربہ بھی بہت ہے، آپ خود کیوں نہیں آ کر یہ فارم سنبھالتے؟ نوکری میں کیا رکھا ہے؟ یہاں آپ مہینے میں اتنا کما لیں گے جتنا آپ نوکری سے 1 سال میں کماتے ہیں۔ عارف کی یہ تجویز وجاہت کے دل کو لگی۔ اس نے قدسیہ سے مشورہ کیا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ اس کے سب کا شور والا وسوسہ بھی ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اکرام نشہ کر کے مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا، مگر وجاہت ان کے گھر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ عارف یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ بھائی جی، رہنے کا کیا مسئلہ ہے؟ یہیں 2 کلومیٹر دور ایک اور میرا مکان ہے، آپ وہاں شفٹ ہو جائیں، فارم بھی آپ کو قریب پڑے گا، بعد میں اللہ پیسے دے تو اپنا مکان بنا لینا۔ ویسے بھی فارم قدسیہ کی زمین پر بنا ہوا ہے، اسے تو آپ اپنا سمجھیں۔ منصوبے کے مطابق عارف کو واپس جا کر طبی بنیادوں پر استعفیٰ دینا تھا تاکہ پینشن مل سکے۔ اس کی سروس اتنی ہو گئی تھی کہ اسے پینشن کی مد میں ایک مناسب رقم مل سکتی تھی۔ گھر کے کسی دوسرے کے نام الاٹمنٹ کے لیے اسے 3-4 لاکھ مل جاتے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس سارے پیسے سے پولٹری فارم شروع کر دے گا۔ عارف سے پیسے لینا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ جب اس کا یہ بزنس کامیاب ہو جائے گا تو وہ مچھلیوں کا جدید طرز کا فارم بھی بنا لے گا۔ اسے بکریاں رکھنے کا خیال بھی آ رہا تھا۔ قسمت اس پر مہربان تھی، سب کچھ بیٹھے بٹھائے مل رہا تھا، اس سے زیادہ تگ و دو کرنی نہیں پڑ رہی تھی۔ عارف نے فارم کی صفائی کا کام شروع کروا دیا تھا۔ اس دن وہ فارم دیکھنے آیا تو واپس جاتے ہوئے اس نے عارف کو بتایا، مجھے کچھ دنوں کے لیے کوئٹہ جانا ہوگا، واپسی میں 1-2 مہینے لگ جائیں گے۔ بھائی جی، اتنا عرصہ کس لیے لگے گا، آپ جائیں، بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور سامان اٹھا کر لے آتے ہیں۔ گھر آپ کا سرکاری ہے اور کوئی جائیداد آپ کی وہاں ہے نہیں، تو 2 مہینے کے لیے آپ کیا کرنے جائیں گے؟ اللہ کا نام لے کر اپنا کام شروع کریں۔ یہ سن کر وجاہت مسکرایا اور بولا، تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر میں نے گورنمنٹ کی 18 سال خدمت کی ہے تو پینشن میرا حق بنتا ہے، اور سرکاری گھر کا بھی 5 لاکھ روپے آرام سے مجھے مل جائے گا۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ عارف کی پیشانی پر
شکلیں نمودار ہوئی۔ اس نے آنکھیں پھیر کر راستے میں موجود درخت کو دیکھا۔ اس کے ساتھ آئے 3 گارڈ اچھل کر نیچے اتر گئے۔ یکدم گولیوں کی تڑتڑاہٹ نے وجاہت کو دہلا دیا۔ اس کے بازوؤں کو ایک شدید جھٹکا لگا اور درد کی ایک لہر سارے جسم میں دوڑ گئی۔ عارف کے سفید کپڑے سرخ ہو چکے تھے۔ فائرنگ رک گئی تھی۔ ایک شخص تسلی لیے آگے آیا تو اس نے اشارے سے سب اچھا کی رپورٹ دی تو باقی لوگ بھی کار سے نکل آئے۔ وہ کل 5 لوگ تھے۔ چودھری انور کے بیٹے سہیل انور کو وہ ایک نظر میں پہچان گیا تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے وجاہت کی طرف اپنے کلاشنکوف کا رخ کیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا سہیل نے اسے روک دیا اور بولا، یہ سرکاری بندہ ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا، خواہ مخواہ مصیبت گلے پڑ جائے گی، ویسے بھی اس سے اپنی کوئی دشمنی نہیں ہے، بس اس کمینے کو ٹھکانے لگانا تھا، وہ کام ہو گیا۔ جاتے جاتے سہیل پلٹ کر اس کی طرف آیا اور بولا، شہری بابو، تھانہ کچہری کے چکر میں نہیں پڑنا، ورنہ تمہارا بھی یہی حال کریں گے۔ جو بھی پوچھے کہہ دینا کچھ نہیں دیتا، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں، تم بھی ہم سے دشمنی کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے بڑی مشکل سے اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ اس کا بازو جس میں گولی لگی تھی بالکل بے جان ہو گیا تھا۔ اس کی دماغی اور جسمانی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ گاڑی چلا سکے۔ قدسیہ کو صرف اس نے اتنا بتایا کہ فارم سے واپس آتے ہوئے ان پر فائرنگ ہوئی ہے، عارف زخمی ہے، کسی کو انہیں لینے کے لیے بھیجے۔ لمحوں میں اس میں شدید بخار ہو گیا تھا۔ بہت مشکل سے اونڈے پڑے ہوئے عارف کو اس نے سیدھا کیا اور سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ اس پر غنود کی طاری ہو گئی تھی۔ اس نے سہیل انور کی بات پر عمل کیا تھا۔ وہ اپنا بازو ایک طرح سے گنوا چکا تھا۔ اس کی انگلیاں سن تھیں، ہاتھ کی گرفت میں جان باقی نہیں رہی تھی، اور جان گنوانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ خاموشی سے زندہ رہنا ٹھیک تھا۔ قدسیہ کے بھائی واپس آئے، اپنے اپنے حصے کی زمینوں کا سودا کیا اور واپس چلے گئے۔ قدسیہ کے حصے کی زمین اس کے ماموں زاد نے ٹھیکے پر لے لی تھی۔ عارف کے 40ویں کے بعد وہ قدسیہ کو لے کر کوئٹہ واپس آ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے والد نے اپنے بھائی آبائی علاقہ چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ جو مرتبے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور ہر ایک اسے ادا کرنے کا تحمل نہیں ہو سکتا۔